السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آیت 160 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اگر، ینصرکم نصرہ ینصرو مدد کرنا، کم تمہاری، ینصرکم مددگار ہے تمہارا کون؟ اللہ، اللہ تعالی۔ پس لا نہیں، غالبا کوئی غالب آنے والا۔ ایک ہوتا ہے مغلوب، دوسرا ہوتا ہے غالب جو ونر ہوتا ہے۔ کوئی غالب آنے والا، لکم تم پر، اور یخذلکم یعنی وہ تمہیں چھوڑ دے، بے یارو مددگار مدد نہ کرے۔ پس من کون ہے؟ ذلذی وہ جو، ینصرکم مدد کرے تمہاری، پیچھے پڑا تھا لکم، کم کی ضمیر بھی، اور یخذلکم یہ بھی کم کی ضمیر، ینصرکم یہ بھی کم کی ضمیر، جمع اور حاضر کے لیے استعمال ہوتی، جس کا معنی ہوتا ہے تمہارا۔ من سے بعد ہی اس کے بعد، اور اللہ اللہ کا معنی آپ جانتے ہیں، اوپر پر حرف جر ہے، اللہ اللہ تعالیٰ کے، فلیتوکل بس چاہیے کہ بھروسہ رکھیں۔ کون؟ آپ سب کو کہا جا رہا ہے، اور اس میں اسپیشلی کیا خوبصورت انداز میں فرمایا، بس چاہیے کہ بھروسہ رکھیں مؤمنون مؤمنین۔ با محاورہ ترجمہ، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر مدد فرمائے تمہاری اللہ تعالیٰ تو کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن یخذلکم اور اگر وہ ساتھ چھوڑ دے تمہارا، فما ذلذی ینصرکم من بعدہ تو کون ہے جو مدد کرے گا تمہاری اس کے بعد۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ آیت 161، اور وما کانا اور نہ تھا، لنبی نبی کے لیے۔ اب نبی کا جو لفظ ہے یہ نبوہ اور نبا سے مشتق ہے۔ اس میں بہت سارے اقوال ہیں کہ لفظ نبی نبوت سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بلندی، اور نبی کو اس لیے نبی کہا گیا کہ وہ تمام انسانوں سے بلند مرتبہ ہوتا ہے۔ اور تفسیر خازن میں اس کا معنی لکھا ہوا ہے اونچے مقام والا، جو نبوت سے نکلا ہے، اور نبوہ بلند مقام کو یعنی بلند مکان کو کہتے ہیں۔ اسی طرح تفسیر مظہری میں پڑھا کہ جب لفظ نبی حمزہ کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے مخبر یعنی خبر دینے والا، اور یہ انباء ان سے ماخوذ ہے۔ اسی طرح تفسیر مدارک میں پڑھا گیا کہ امام نافع کی قرات میں نبی کو حمزہ کے ساتھ پڑھا گیا، جس کا معنی ہے خبر دینے والا۔ اور جب زیادہ تحقیق کی تو اس کے معنی ہوئے کہ نبی وہ انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تبلیغ احکام کی غرض سے خلق کی طرف بھیجا، یعنی مخلوق کی طرف بھیجا۔ اور نبی کا تعلق چونکہ عالم غیب سے ہے نا، ہر آن اللہ تعالیٰ سے تعلق برقرار رہتا ہے، اس لیے وہ غیبی اسرار مناسب اوقات میں مناسب لوگوں تک پہنچاتا رہتا ہے۔ اسی لحاظ سے نبی کو غیب کی خبر دینے والا بھی کہا گیا۔ اب جنہوں نے یہ غیب کی خبر دینے والا سے مراد لی ہے، اس میں چند باتیں آپ کو بتاؤں۔ تفسیر قرطبی میں پڑھا گیا کہ غیب سے مراد قرآن اور اس کے غیوب ہیں، اور بہت سارے علماء کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی غیبی اخبار مراد لیے ہیں۔ خبر کی جمع اخبار، جو انسانی دائرے عقل سے باہر ہیں، جیسے قیامت کی علامات، عذاب قبر، حشر، پل صراط، میزان، جنت اور دوزخ وغیرہ۔ ضمناً عرض کر دوں کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے، اور علم کی دو اقسام ہیں، ایک ہوتے ذاتی اور دوسرے ہوتے عطائی۔ ذاتی علم
صرف اللہ کے پاس ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالی کی عطا سے ہے۔ اور امام نصفی فرماتے ہیں کہ غیب سے مراد ہر وہ چیز ہے جو لوگوں سے چھپی ہوئی ہو اور اس کی خبر انبیاء کرام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دی ہو، مثلا حشر ہوئے، نشر ہے اور حساب وغیرہ۔ اسی طرح تاج العروس میں اور مفردات راغب میں پڑھا کہ غیب سے مراد وہ اشیاء ہیں جو حواسات اور عقول سے ماورا ہوں اور نبی کے بتائے بغیر علم نہ آ سکے، جیسے شیطان کے بارے میں کہ وہ برتنوں کے اندر اس طرح ہو جاتا ہے، ڈھام کے رکھو ایٹسٹرا، اس کی میں نے وضاحت بتائی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری خبریں دی، بہت ساری تحقیقات ہوئی، بہت زیادہ تحقیقات ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی سائنس اس کو مانتی ہے جو آج سے کتنے عرصے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ ایسا ہے نا، جس طرح شیطان کے بارے میں فرمایا کہ یہ آپ کے برتنوں کو چاٹتا ہے، اس کو ڈھانپ کے رکھیں، یہ کرے وہ کریں، اس کی وضاحت میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے۔ آج کی سائنس کرونا جیسی چھوٹی چیز کو اپنے آلات کے ذریعے تو آپ کو بتا دیے، جان گئی اور بتا دیے کس طرح کے جرمز ہوتے ہیں ایٹسٹرا، جو عام انسان نہیں دیکھ سکتے، وہ اس طرح آلات سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن شیطان کس طرح برتنوں کے اندر سے کھاتا ہے، کیا کرتا ہے، اس تک ابھی بھی سائنس نہیں پہنچی۔ کیوں ڈھانپ کے رکھنے کا؟ ٹھیک ہے ابھی سائنس کہتی ہے ڈھانپ کے رکھو، تو بہرحال بتانے کا مقصود کیا ہے کہ جو انسانی حواسات اور عقول سے ماورا ہوں اور نبی کے بتائے بغیر علم میں نہ آ سکیں۔ اور پھر کیوں جنہوں نے کہا کہ نبی کا معنی غیب کی خبریں بتانے والا ہے، انہوں نے اس آیت کے تحت بتایا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی جانب وحی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں آیا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، تو اس سے کیا پتا چلا کہ نبی کا معنی غیب کی خبریں بتانے والے جو کہتے ہیں وہ ان آیات کے تحت کہتے ہیں۔ اور بہت ساری معتبر کتابوں میں اس کے علاوہ بھی معنی ہے، جیسے خبر دینے والا یا خبر دیا گیا، مخبر خبر دیا گیا، واضح طریقہ، ہجرت کرنے والا، ظاہر پوشیدہ آواز سننے والا، بلندی والا، پیشن گوئی کرنے والا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے معنی، یعنی اللہ کے متعلق خبر دینے والا، خبریں دینے والا، کس کے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے متعلق خبریں دینے والا۔ اور یہی مصباح اللغات بھی اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہی معنی آتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے۔ اور اتنی وضاحت اس لیے کی گئی کہ جنہوں نے بھی جو تراجم کیے ہیں، جن علماء کرام نے کیے ہیں، اگر وہ مستند ہیں تو انہوں نے کسی تحقیق کے تحت ہی کیے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں آپس میں اتفاق عطا فرمائے۔ وما کان لنبی، اور نہ تھا نبی کے لیے، ان کے یغل، غین لام، لام اس کا روٹ ہے، لام کا لام میں ادغام ہو گیا تو یہ غلہ ہو گیا، این یغل کہ چھپا رکھے، خیانت کرے۔ اور ایک جگہ اس کا معنی کینہ بھی آیا ہے، کینہ۔ اور ایک جگہ ہم نے پڑھا تھا کہ دو کپڑوں کے درمیان جو کپڑا ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو غلہ ہوا اس نے خیانت کی، یعنی کچھ مال غنیمت تقسیم کرنے سے قبل چھپا لیے، غلہ یا غلو، یا غلو چھپا رکھے یا خیانت کرے، ومن اور جو یغلل خیانت کرے گا، یأتی لائے گا، بما جو کچھ غلہ خیانت کی، یوم القیامہ قیامت کے دن، قیامت کے دن، اللہ اکبر، ثم پھر، یوم القیامہ قیامت کے دن، روز جزا، جس دن رب العالمین کے سامنے سب کھڑے ہوں گے۔ اور اصل میں قیامہ کے معنی ہوتا ہے کہ یک بارگی قیام، یعنی اکٹھے انسانوں کا کھڑا ہونا، جیسے قیامت کے دن قیامت ہوگی تو یک بارگی سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ بہرحال یوم القیامہ قیامت کے دن، ثم پھر، توفا پورا بدلہ دیا جائے گا، کلو نفس ہر شخص کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، و اور ہم وہ، لا یظلمون
تو بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ اور ظلم کے معنی کسی چیز کو اس کے مخصوص مقام پر نہ رکھنا، خواہ کمی کی صورت میں خواہ زیادتی کی صورت میں، یعنی اسے اس کی صحیح وقت یا اصلی جگہ سے ہٹا کر کچھ کرنا ظلم کہلاتے۔ اس کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن بہرحال سادے لفظوں میں کہ لا یظلمون، نہیں ظلم کیا جائے گا۔ وما کان لنبی ان یغل، اور نہیں ہے کسی نبی کی شان یہ شان کہ خیانت کرے۔ ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو لے آئے گا اپنے ہمراہ خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وضاحت جان لیتے ہیں، بہت پیاری آیات 160 آیت کریمہ میں رب کریم فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی مدد وہی پاتے ہیں جو اپنے قوت بازو پر، جو اپنے قوت و طاقت پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کا امیدوار جو رہتے ہیں نا، پھر اللہ ان کی مدد بھی کرتا ہے، وہی اللہ کی مدد پاتے ہیں۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے چھوڑنے کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتے؟ یقیناً کوئی نہیں۔ آپ دیکھیے غزوہ بدر میں، دیکھیے غزوہ حنین میں، دیکھیے دونوں باتیں واضح ہو جاتی ہیں نا۔ غزوہ بدر میں کفار کا لشکر کتنی زیادہ تعداد میں تھا، مسلمانوں کی تعداد سے زیادہ تعداد تھی ان کے پاس، اسلحہ بھی زیادہ تھا، جنگی طاقت کے اعتبار سے بھی مسلمانوں سے بڑھ کر تھے وہ لوگ، لیکن مسلمانوں کا بھروسہ کس پہ تھا؟ رب کریم پر تھا نا۔ تو ریزلٹ اللہ نے کیا دیا؟ فتح کی صورت میں، کامرانی کی صورت میں، ایسا ہی ہوا تھا نا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی کہہ دیتے تو فتح مل جاتی، کن کہہ دیتے تب بھی ہو جاتا۔ فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، اس میں بھی بہت ساری لاجکس ہیں، لیکن اس کے ساتھ دیکھیے غزوہ حنین کی جب باری آتی ہے تو بعض مسلمانوں کے ذہن میں محض یہ فخر آتا ہے کہ اس ٹائم تو ہم تھوڑے تھے، ابھی ہم تعداد کے لحاظ سے تھوڑے زیادہ ہیں۔ تو ریزلٹ پھر کیا نکلا؟ نقصان اٹھانا پڑا تھا نا۔ مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو انہوں نے مانا تھا، بس غلط فہمی ہوگی، صحابہ کرام تھے نا، تو اس کا ریزلٹ کیا نکلا؟ تو اس آیت میں ہمیں کیا بتایا گیا کہ مومن کا بھروسہ کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ اسباب ضرور اختیار کرتے، یہ نہیں کہ اسباب اختیار نہ کریں اور پھر کہے جی مجھے اللہ پہ بھروسہ یہ ہو جائے گا۔ اللہ پھر بھی ٹھیک ہے، بہت کچھ دینے پہ قادر ہے، وہ کر بھی سکتا ہے، لیکن مومن کو کیا حکم ہے کہ وہ تمام اسباب کو اختیار کرے، پھر بھروسہ رب کریم پر کرے۔ جیسے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ مشورہ کیجیے محبوبہ، پھر ساروں سے رائے لیں، پھر فیصلے پر جب پہنچ جائیں تو پھر بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ پر۔ ایسے ہی ہے نا، تو مومن کس پہ بھروسہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ اور کتنا بڑا احساس ہے کہ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے نا، پھر غالب کون ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اور اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیانت کرنا تو ممکن ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ شان نبوت کے خلاف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اگر وہ گناہ بھی کرتے تو قرآن کریم میں واضح طور پہ اتباع کا حکم ہے، انبیاء کی اتباع کا حکم ہے نا، تو پھر ہم کیا گناہوں کی بھی اتباع کرتے؟ اس لحاظ سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ تمام انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے، کیونکہ اللہ لمحہ لمحہ ان کی رہنمائی فرما رہا ہوتا ہے، تو ان سے تو ایسا ممکن نہیں، وہ نہ تو وحی کے معاملے میں خیانت کرتے ہیں نہ کسی اور معاملے میں۔ اب اس کا شان نزول جانتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ اصل میں ایک غزوہ میں مال غنیمت میں ایک چادر تھی جو گم ہوگی، تو بعض منافقوں نے، یاد رکھیے مومنوں نے نہیں، منافقوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لی ہوگی۔ مومنوں کو تو پتا تھا کہ وہ جو اپنا نوالا بھی دے دیتے ہیں
وہ کہاں ایسے کام کر سکتے. تو بہرحال منافقوں نے کہا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ کو کتنا اپنا محبوب پیارا ہے، ذرا سی بات ہونے فوراً نازل کی، تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ میرا نبی ایسے تھے، میرے نبی ایسے تھے. تو اس سے مسائل بھی معلوم ہو جائیں رسول اللہ کی امت کو. ایک تو یہ کہ غنیمت کی تقسیم کے بغیر ناجائز طریقے پر کچھ لینا سخت حرام ہے، یہ پہلی بات. دوسرا یہ کہ نبی گناہوں سے معصوم ہے، اسی آیت کے تحت بھی پتہ چلتا ہے. اور گناہ اور نبوت میں وہی نسبت ہے جو اندھیرے اور اجالے میں ہے. تیسرا یہ بتایا گیا کہ نبی پر بدگمانی کرنا مومنین کا طریقہ نہیں، منافقوں کا کام ہے، اور وہ کفر ہے، اور چوتھی بات یہ پتہ چلی کہ انبیاء کرام رب العالمین کے ایسے پیارے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر سے لوگوں کی تہمتیں دور فرماتے ہیں. قرآن کریم میں بارہا آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے. تو ان آیات میں ہمارے لیے کیا اسباق ہے؟ پہلی بات کہ یہاں اس آیت مبارکہ میں خیانت کی مذمت کی جا رہی ہے کہ جو کوئی خیانت کرے گا آپ سارے بھی اپنا محاسبہ کرتے جائیے، کہ جو کوئی خیانت کرے گا وہ کل قیامت میں اس خیانت والی چیز کے ساتھ پیش کیا جائے گا. خیانت میں بہت ساری چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، بلکہ شامل ہوتی ہیں باتوں میں، وعدے میں خیانت کرنا، اور بھی بہت کچھ. علم ہے آپ کے پاس، وہ صحیح نہ بتانا، اس میں خیانت کرنا. جتنا آپ سوچتے جائیں گے اس میں باتیں کھلتی جائیں گی. اور یہ ایسا ورڈ ہے جو ہر ایک کو پتہ ہے کہ کس سینس میں استعمال کیا جا سکتا ہے. قرآن کریم میں بھی خیانت کی مذمت کی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خیانت کی بہت مذمت کی ہے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں میں ایسے شخص کو بھی شمار فرمایا جس کی خواہش اور طمع یعنی لالچ اگرچہ کم ہی ہو مگر وہ اس سے خیانت کا مرتکب کر دے. یہ مسلم شریف کی حدیث طیبہ میں نے آپ کو سنائی. اسی طرح حضرت انس راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میٹھا بول اور جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس میں عہد کی پابندی نہیں اس کا کوئی دین نہیں. مسند امام احمد کی حدیث طیبہ میں نے آپ کو سنائی. اس حدیث طیبہ سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ امانت چاہے کسی صورت میں ہو، راز کی شکل میں ہو، پیسوں کی شکل میں ہو، کوئی بھی کسی صورت میں ہو، تو اس میں مومن کو کیا چاہیے کہ وہ کیا کرے. آپ سوچئے، امانت داری کا مظاہرہ کرے، کیونکہ جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں. اسی طرح جو بھی وعدہ کرو نا اس کو پورا کرو. تو اپنا محاسبہ کیجئے اور انشاءاللہ بولیے. پھر حضرت ابو امامہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہر عادت اپنا سکتا ہے، سنو مگر کیا نہیں اپنا سکتا؟ مومن ہر عادت اپنا سکتا ہے مگر جھوٹا اور خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا. مسند امام احمد کی حدیث طیبہ سنائی تھی. آج کا مومن کہاں پہ کھڑا ہے؟ اور قیامت والے دن رسول اللہ نے رخ انور پھیر دیا تو کدھر جائیں گے؟ ایک حدیث طیبہ جو میں نے بارہا آپ کو سنائی ہوئی ہے، ایک صحابی نے عرض کے مفہوم بتائے دیتی ہوں کہ کیا آپ کو امتی بزدل ہو سکتے ہیں؟ اور بھی بہت ساری خامیاں بتائیں. ہاں ہو سکتے ہیں. جواباً محبوب نے فرمایا ہو سکتا ہے. لیکن جب یہ بات آئی نا کہ آپ کا امتی جھوٹا ہو سکتا ہے تو محبوب کریم نے فرمایا میرا امتی سب کچھ ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، اور بھی خامیاں آ سکتی ہیں، لیکن میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا. دیکھیں قیامت والے دن رسول اللہ نے رخ انور پھیر دیا تو کدھر جاؤ گے؟ تو آج ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. تو کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ دعاؤں کی درخواست رہے گی.